وہ مددگار بات اس طرح سے ہے، آپ اپنا کیلکولیٹ کریں اپنے اس سسٹم کو کس طرح سے. مثال کے طور پہ جس طرح سے آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے، ٹیلی فون کے بوتھ میں لگاتے ہیں اور وہ یونٹ اتنے گرتے رہتے ہیں اور ٹیلی فون آپ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک کارڈ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح فرض کریں آپ کے لیے آپ کے پاس سیکس کا ایک کارڈ ہے، وہ کارڈ 40 یونٹ کا ہے. 40 یونٹ کا کارڈ 4 منٹ کا لطف دے کر 4 cc منی تیار کرتا ہے. 40 یونٹ کا کارڈ 4 منٹ چلتا ہے، 4 cc منی تیار ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کی تھیلی کی انتہا ہے، جس کے بعد اس نے خارج ہو جانا ہے. فرض کریں آپ نے وہ لطف دن میں کسی وقت 10 یونٹ خرچ کر کے 9 بجے 10 بجے 11 بجے وہ خرچ کر کے 10 یونٹ خرچ کر کے 1 منٹ کا لطف لے لیا، تب آپ کی 1 cc منی تیار ہوگی. پھر آپ نے 12-1 بجے لطف ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی لڑکی بازار میں جا رہی دیکھ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، کوئی تصویریں دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے پھر 10 یونٹ خرچ کر کے 1 منٹ کا لطف لیا اور 1 cc منی تیار ہوگی. یہ آپ کے پاس ٹوٹل 2 cc ہو گئی. اب پھر آپ نے پچھلے پہر 10 منٹ کا لطف لے کے یعنی 10 منٹ کے یونٹ خرچ کر کے 1 منٹ کا لطف لے کے آپ نے 1 cc منی پھر تیار کر لی. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 3 cc ہوگی، 3 cc منی بن گئی. اب آپ کے پاس باقی کیا ہے؟ گھر جانے کے لیے آپ کے پاس 1 cc کی گنجائش بچی ہے، 1 منٹ کا لطف بچا ہے، کیونکہ یہ 1 cc اور شامل ہوگی تو یہ 4 cc ہو جائے گی اور خارج ہو جائیں گے. تو آپ کے پاس گھر کے لیے کیا بچا؟ یہی 1 منٹ کا لطف یعنی 10 یونٹ 1 منٹ کا لطف 1 cc کی گنجائش. یہ پھر آپ کا 1 ہی منٹ کام ہو سکے گا. تب آپ 4 منٹ کی خواہش کریں تو یہ آپ کی خواہش فضول ہے، آپ خود فضول خرچی کر کے آ رہے ہیں. یہ تو میں نے 1 دن کی بات، 4 دن بعد کتنے دن کے بعد اگر آپ کسی سے ہم وائف سے ملتے ہیں 2 دن بعد یا 3 دن بعد، تب تو آپ کی تھیلی فلی بھری ہوئی ہوگی. آپ نے یہ 1 منٹ کی گنجائش بھی نہیں رکھیں گے تو یہ 1 منٹ کی بھی آپ نے دوسرے دن پوری کر لی تو 1 cc تیار ہوگی، 4 cc فل ہے. گھر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، جاتے ہی گپ شپ کرتے ہی بغیر ڈالے ہوئے خارج. پھر آپ کہیں گے صورت انداز ہوگی کچھ پیسے تھے آپ کے پاس، فضول خرچی کر کے بازار میں خرچ کر دیے، شام کو آئے جیب خالی ہے. بھائی جیب تو آپ نے خود خالی کی. تو اس کے لیے پریشان اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا حل ہو تو دن میں ادھر ادھر خرچ مت کیجیے. اپنے ذہن کی جو انرجی، اپنے جو یونٹ، اپنے جو لطف کے یونٹ ہیں انہیں سنبھال کے رکھیے. اپنی جو منی کی گنجائش ہے بھرنے کی اسے کنٹرول کیجیے. دین آپ پورے کا پورا گھر جا کے استعمال کیجیے. ایک یہ بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ اس کو بھی آپ نے چلیں گے. جب آپ ان حقائق کی بنیاد پہ قدم اٹھائیں گے تب دیکھیں کہ آپ حیران کن انداز میں اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے خود حل کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو امپلسز ہیں جو فاسٹ ہو جاتی ہیں، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں، اس کا بہت یعنی ایک بنیادی طور پہ 20% کہہ لیں جس کے لیے ہمارے ٹیکنیکل سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے جو دوبارہ ان امپلسز کو بیلنس کرتا ہے کہ وہ فاسٹ نہ جائیں. وہ ہمارا وہ جو مشین روم میں کام ہو رہا ہے آپ کے ساتھ جو مشینیں لگ رہی ہیں وہ یوں سمجھیں کہ آپ کو 20% مدد دے رہی ہیں، باقی کام آپ نے خود کرنا ہے. وہ تو آپ کے جسمانی نظام کو درست کرے گی لیکن عادت کو تو مشینیں نہیں بدل سکتی، عادت کو تو ہم نہیں بدل سکتے، عادت کو تو دائیں نہیں بدل سکتی، وہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تب آپ زیادہ بہتر انداز میں کامیابی حاصل کریں گے. تب تک کے لیے ہم بریک کرتے. سوری میں ایک بات بھول گیا بتانا، اسے اس سے پیشتر کہ میں یہ چیپٹر کلوز کروں آپ کو وہ بتا دوں. میں بتا رہا تھا کہ اس طرح سے جب آپ نے یہاں سے بریک کی، پھر 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 یہاں سے بریک کی، تو یہ 5 سیکنڈ آپ نے بریک کی تھی. 6 دفعہ اگر کی ہے تو آپ نے، اگر پہلے آپ کا 1 منٹ ٹائم ہے تو آپ نے 30 سیکنڈ
امپروو کیا. تو اس طرح سے آپ نے خود اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، اپنی عادت کو تبدیل کرتے ہوئے 30 سیکنڈ اچیو کیے. اسی طرح کچھ دن کے بعد اسی طرح اسے جاری رکھیں گے تاکہ آپ کی وہ عادت مضبوط ہو جائے. پھر آپ اسے 5-6 وقفوں کی بجائے 7 وقفے کر لیں، 8 وقفے کر لیں، یا اسے 5 سیکنڈ کی بجائے 10 سیکنڈ بریک لگا لیں. تب آپ نے اگر 10 سیکنڈ کے 6 وقفے کیے تو آپ نے 1 منٹ ٹائم اور بڑھا لیں، یعنی 60 سیکنڈ. تب آپ کا ٹائم کتنا ہو گیا؟ 2 منٹ اور 30 سیکنڈ. اسی طرح آپ ان کو وقفوں کو بڑھاتے جائیں گے. اگر یہ 8 دفعہ آپ نے وقفے کیے 5-5 6 تو 40 سیکنڈ بڑھائے. 40 سیکنڈ بڑھائے تو آپ نے یہ ہو گیا 3 منٹ اور 10 سیکنڈ. اسی طرح آپ چند ماہ میں اپنی اس عادت کو مضبوط کرتے ہوئے 2 منٹ، 4 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ پہ آپ لے جائیں گے. آپ اپنی قوت برداشت کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ انجوائے کریں گے. آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، آپ جب بھی پارٹنر کے ساتھ انٹرکورس کے لیے جائیں تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے دوسری دفعہ بھی کرنا ہے. جب آپ دوسری دفعہ کا ذہن میں سوچتے ہیں تب آپ پہلی دفعہ جلدی لطف حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں چلے دوسری دفعہ تو کرنا ہی ہے. تب آپ کی وہ عادت پھر بگڑ رہی ہوتی ہے جلدی لطف حاصل کرنے کی. آپ یہ ذہن میں سوچیں کہ بار بار کرنے سے ایک دفعہ کرنا زیادہ بہتر ہے. ایک ہی دفعہ ملے لیکن اسے لمبا کھینچے، اسے انٹرپٹڈ، جیسے قسط وار آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہاتھ کا استعمال قسط وار، اسی طرح یہ انٹرکورس بھی قسط وار، اسے بھی انٹرپٹڈ لے کے چلیں گے. رکاوٹ روک کے بریک لگا کے آپ دور تک لے کے جائیں تاکہ آپ ایک ہی انٹرکورس کو لمبا کھینچیں. تب آپ دیکھیں گے جب آپ کا ٹائم اس طرح سے بڑھنا شروع ہو جائے گا تب آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، آپ اپنے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے اور کنٹرول میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ کے اعصاب مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. تب آپ یہ عادی ہو جائیں گے کہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے اور 10 15 20 منٹ تک. ایون میں آگے جب پوسچرنگ کی بات آئے گی تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ صورتحال والوں کے لیے جو پوسچر ممنوع ہوتے ہیں کہ کس طرح لیٹ کے نہیں کرنا ہے، بالکل وہ بتاؤں گا. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پھر جو صورتحال والوں کے لیے ایک اچھا پوسچر ہے سائڈ بائی سائڈ لیگ، اس سے زیادہ بہتر انداز میں زیادہ دیر تک، ایون کہ آپ کچھ کرتے کرتے یعنی انٹرکورس کرتے کرتے آپ بیچ میں جب دونوں تھک جائیں تو سو بھی جایا کریں گے. لاک اینڈ کی میں ہی اندر ڈالے ہوئے ہی آپ سو جائیں گے دونوں پارٹنر. جب آنکھ کھلے گی پھر ریلیکس کریں گے اور پھر شروع ہو جائیں گے اور پھر سو جائیں گے. اس طرح سے آپ 2-3 بار سو بھی سکتے ہیں. آپ کہیں گے حیران کن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی ممکن ہے اگر آپ نے میری ان ابتدائی باتوں پہ عمل شروع کر دیا. تب آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنا اسٹیمنا، جسے آپ ٹائم کہتے ہیں، وہ کس حد تک بڑھا سکیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ قدرت کی بہترین تخلیق ہے، اسے قدرت کی بہترین تخلیق مانیے. اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، قدرت کا نہیں. قدرت نے آپ کو حسین تحفہ دیا ہے، اسے انجوائے کرنے کے لیے فطری عملوں پہ فطری عمل کیجیے. غیر فطری طریقے مصنوعی طریقوں سے بچیں جس میں بہت سی نشاور دوائیں وغیرہ کا استعمال وغیرہ ہے. ٹھیک ہے جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.